بیسٹ فیملی پروگرام کے ساتھ ہم آج لائلز فیملی کے ساتھ ہیں دعائیں کر رہے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی نشریات 24 گھنٹے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے قادر جلالی اور بابرکت نام میں پاسٹر طارق جان کا آپ کو آج پھر سلام پہنچے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں خدا قدوس کا کہ ہمارے یہ پروگرام بابرکت گھرانہ بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور شکر گزاری اس بات کی بھی ہے کہ آج ہمارے مہمان جو خدا کے خادم ہیں پاسٹر حنوک عارف اور ان کی اہلیہ نادیہ حنوک ہمارے ساتھ ہیں۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب کرائسٹ پینتیکوسٹل چرچ کے پاسٹر ہیں اور وہ کنگز وے انٹرنیشنل منسٹریز کے چیئرمین بھی ہیں۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا انہوں نے اپنی رویا سے اور اپنی خدمت کے کام سے لبریز کیا ہوا ہے۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ خدا انہوں نے بلایا ہے، اور وہ اس بلاہٹ کو جو خدا نے ان کو دی اس کی قدر کرتے ہوئے وہ خدا ان کے ساتھ ہیں، اور عرصہ 13 سال سے وہ خدا ان کی خدمت میں ہیں، اور عرصہ 4 سال سے وہ ازدواجی بندھن میں بندھے ہوئے ازدواجی برکتیں، خاندانی برکتیں پا رہے ہیں، اور ایک بابرکت گھرانے کے طور پر وہ خدا ان کو جلال دے رہے ہیں۔ خدا نے انہیں 2 بچے میراث کے طور پر دیے ہیں۔ ان ساری باتوں کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں، میں چاہتا ہوں پاسٹر حنوک عارف دعا سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جلالی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جب خداوند ہم سب تیری حضوری میں آئے ہوئے ہیں۔ تو میں یسوع کے نام میں محنت کرتا ہوں، بالخصوص میں اور یہ ساری ٹیم اور باقی جتنے لوگوں تک ہماری آواز خداوند پہنچ رہی ہے، ان سب کی زندگیوں پر تیرا قدرت والا ہاتھ پڑے۔ آج ہم جو کچھ بولیں خداوند، گفتگو کریں، تیرے جلال کا باعث بنے، اور جوشوا ٹی وی کے وسیلہ سے خداوند، اس پروگرام کے وسیلہ سے بہت سارے خاندان اور زندگیاں خداوند تیری ابدی اور جلالی میراث میں داخل ہوں، اور تیرے الہی منصوبے کو سمجھنے والے ہوں۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ ہم شکر گزار ہیں خدا قدوس کے ایک بار پھر، اور میں چاہتا ہوں خدا ان کے مقدس کلام میں سے 2 ساموئیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ سے پڑھیں، اور لکھا ہے یہاں پر، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ جیسی یہ سب باتیں اور یہ ساری رویا تھی، ویسا ہی ناتن نے داؤد سے کہا۔ تب داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے آگے بیٹھا رہا اور کہنے لگا، اے مالک خداوند، میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اور جب ہم اس کی 29ویں آیت مقدسہ پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، سو اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر، تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے، کہ تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کہا ہے، اور تیری ہی برکت سے تیرے بندہ کا گھرانہ سدا مبارک رہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت آئے۔ ناظرین، شکر گزار ہیں۔ آج کا جو حوالہ ہم نے پڑھا یہ ہماری بابرکت گھرانے کی مرکزی آیت مقدسہ ہے، اور یہاں پر میں اس کو پھر پڑھنا چاہتا ہوں، سو اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر، تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے، کہ تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کہا ہے، اور تیری ہی برکت سے تیرے بندے کا گھرانہ سدا مبارک رہے، آمین۔ تو عزیزو، ہمارے گھرانے مبارک اس وقت ہوتے ہیں جب ہم
खुदावंद की तरफ अपनी निगाहें लगाते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगियां खुदावंद को देते हैं। तो आज इस कपल से जो बाबरकत घराने के गेस्ट हैं, पास्टर हनूक आरिफ और उनकी मिसेस नादिया आरिफ, मैं चाहूँगा वो अपनी पर्सनल टेस्टमनीज शेयर करें, किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी ताकि वो एक बाबरकत घराना बन जाएं। और मैं सबसे पहले पास्टर साहब से कहूँगा, पास्टर हनूक आरिफ साहब से, कि वो अपनी ज़िंदगी की गवाही पेश करें। किस तरह पास्टर साहब आपने खुदावंद को कबूल किया और किस तरह आप खिदमत में आए। हम चाहते हैं हम आपकी ज़िंदगी से ये गवाही सुने। बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैं जोशुआ टीवी के लिए और आप सबकी टीम के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने प्रोग्राम बाबरकत घराना में हमें दावत दी है, और मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी एफर्ट है और एक नई डायमेंशन में आपने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया है, और ये पिंडी इस्लामाबाद के लिए मैं समझता हूँ वो बहुत बाबरकत चीज़ है कि पिंडी इस्लामाबाद में पहला सेटेलाइट चैनल शुरू हुआ है, और लोकल पास्टर्स के लिए और खादमीन के लिए मैं उनको ज़रूर इनकरेज करूँगा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे अवेल भी करें और जोशुआ टीवी के साथ स्टैंड भी लें, क्योंकि ये हम सबका चैनल है। और दूसरी चीज़, मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि मैं, जिस तरह सब लोगों की गवाही है कि हमारी फैमिली भी एक एवरेज फैमिली थी, लेकिन माँ बाप की ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे पढ़ जाएँ, और खुदा उनका शुक्र है कि माँ बाप की एफ़र्ट से और उनकी दुआओं के वसीला से मैंने MBA किया। लेकिन खुदा उनको पहचानने में शायद हम उस तौर पे इतने मज़बूत नहीं थे, ना हमारा ख़ानदान मज़बूत था, और जिस सोसाइटी से और जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है वो इलाका भी एक अच्छा नहीं था। वहाँ पर एवरेज लोग थे, खिदमत में कोई भी हमारे ख़ानदान में या हमारी फैमिली में कोई इतने दो आगो लोग नहीं थे, जिसका सिलसिला ये बना कि फिर एक जैसा आम मसीह बच्चे बिगड़ जाते हैं, मैं भी एक बिगड़ा हुआ शख्स था। दुनियादारी और हर वो चीज़ें थी मेरी ज़िंदगी में जो एक आम आदमी में होती हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि यीशु के लहू की कुदरत के वसीला से मैंने निजात भी पाई। मैंने खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा भी कबूल किया, और 2006 में मैंने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, और उसके बाद मुसलसल खुदावंद के फजल से 2018 चल रहा है। खुदावंद के कलाम और उसकी कुदरत के वसीला से रोज़ बरोज़ उसकी कुदरत में, उसके ज़ोर में भर रहे हैं। और मैं समझता हूँ मेरे पाजी साहब का और मेरे मुकामी चर्च का बहुत रोल था, स्पेशली पास्टर परवेज़ कामरान के साथ ही मैंने स्टार्ट लिया, और अभी तक वही मेरे रूहानी बाप है, मैं उनके साथ ही चल रहा हूँ। लेकिन 2010 में मैंने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ कर लिया था, और 2010 से ऑनवर्ड हम अपने चर्च को रन कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यूअर्स, आपने सुना पास्टर साहब ने एक नतीजा खेज़ बात की है कि ज़िंदगी तो पहले भी थी और ज़िंदगी अब भी है, लेकिन जो ज़िंदगी अब है वो पता चलता है कि वाकई ये भरपूर ज़िंदगी है और ये बरकतों वाली ज़िंदगी है जब हम यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। तो मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ, खिदमत में आने की बुलाहट कैसे हुई? हाँ जी, मैं जब पढ़ रहा था उस वक्त मैं BCom का स्टूडेंट था जब मैंने निजात पाई, और बहुत सारे चीज़ें थी मेरी ज़िंदगी में, लेकिन जब आप चर्च आते हैं और जब खुदा का कलाम सुनते हैं तो वहाँ पर खुदा की हजूरी होती है, और खुदा की हजूरी ने उस दिन मुझे छुआ, और मैंने ये सोचने पर मजबूर किया कि जो कलाम हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, वाकई मेरी ज़िंदगी के लिए हैं, और आज खुदावंद की राह से मैं फ़रार हूँ। तो मैं इस चैलेंज को अपनी ज़िंदगी में बड़ा महसूस किया। बहुत अरसा तक मेरे अंदर ये जस्तजू चलती रही कि नहीं, मैंने पढ़ना है, मैंने बड़ा आदमी बनना है, मैं बहुत सारा पैसा कमाना है, मैंने बहुत बिजनेसमैन बनना है, ये कुछ करना है। लेकिन तकरीबन 4 साल मेरे साथ यही गुफ्तगू चलती रही कि मैंने तुझे बुलाया है, तू मेरा है, तू मेरा है, लेकिन मैं हमेशा खुदा की राह से फ़रार था, मैं उसको नहीं था पहचान पाया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मेरे से मेरे टाइटल्स, मेरी डिग्री, मेरी क्वालिटीज़, मेरी जॉब सब कुछ छिन गई थी। और आई रिमेंबर, मैं याद करता हूँ उस वक्त को कि मैं ऑन द ग्राउंड था, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। मैं जॉब ढूंढने जाता था, मुझे जॉब नहीं थी मिलती, बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ देता था, इंटरव्यूज़ नहीं थे होते, बहुत सारे पास्टर से दुआएं करवाता, बहुत सारे खातमों के पास बैठता। एंड सिंपल बात ये कहूँ कि मैं बिल्कुल ज़ीरो था। आल्दो मैं निजात याफ्ता भी था, मैं रेगुलर चर्च विजिटर भी था, रेगुलर टाइथ देने वाला भी था, एवरीथिंग वाज देयर, सब कुछ कर रहा था। लेकिन खुदा की आवाज़ को ना सुन के, उसको रिजेक्ट करके
میں خود دنیا میں ریجیکٹ ہو رہا تھا. لیکن پھر ایک دن خداوند کی آواز نے مجھے پھر سے جھنجھوڑا کہ تو میرا ہے. اور دین آئی ریئلائز کہ اگر میں کچھ نہیں بن پایا تو چلو میں اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو خدا کو دے دوں. وہ بگڑے ہوئے برتنوں کو ایک نیا برتن بنا دیتا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. اور ہیلیلویا. اس نے اس بگڑے ہوئے بے ترتیب برتن کو آمین. اپنے جلال کے لیے خوبصورت برتن بنا دیا. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. اور اس طرح پھر خداوند کی آواز آپ نے سنی کہ خداوند آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ان کی خدمت کریں. بڑی حوصلہ افزا گواہی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. میرا ایمان ہے بہت سارے لوگوں کا دل تازہ ہوگا اور ایمان بھی تازہ ہوگا اور روح بھی تازہ ہوگی. میرا اپنا ایمان تازہ ہوا ہے. مجھے اپنی گواہی یاد آ گئی ہے. شاید آپ نے پہلے میری گواہی بھی سنی ہو. میں انجینئر بننا چاہتا تھا اور اس طرح میں کبھی بھی پاسٹر نہیں بننا چاہتا تھا. جب میری والدہ میرے پاس آئی اور میں بیمار تھا, بہت سخت بیمار ہو گیا, کیونکہ میں نے ریفیوز کر دیا ہمیشہ کہ نہیں میں پاسٹر نہیں بنوں گا, اور اس وجہ سے میں ناراض ہوا اور میں نے کہا اب سے میں نے چرچ بھی نہیں جانا. تو میں بیمار ہو گیا بہت سخت, اور میری والدہ میرے پاس آئیں. وہ بہت دعا گو تھی اور خدا نے انہیں نبوتی کلام کا توڑا دیا ہوا تھا. تو وہ میرے پاس آئیں اور میں بہت سخت بیمار تھا, مرنے کے قریب تھا تقریباً. تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں کہ آپ کو خدا بلا رہا ہے, آپ خدا یسوع مسیح کو ہاں کر دو کہ آپ پاسٹر بنیں گے. میں نے اپنی والدہ سے کہا میں مر جاؤں گا لیکن کبھی پاسٹر بننا پسند نہیں کروں گا. لیکن مجھے نہیں معلوم تھا یہی پلان میرے لیے خدا کا ہے. میری پیدائش سے پہلے کا یہ پلان ہے میرے لیے خدا کا کہ میں اس کی خدمت کروں. اور یہی بڑی اچھی ملتی جلتی گواہی پاسٹر نوک صاحب کی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں آخر ایک دن خدا کے پلان کے نیچے آنا پڑتا ہے. اور آج میں شکر گزار ہوں خدا ان کا. میں وہ انجینئر تو نہیں بنا لیکن میں یہ انجینئر بن گیا. آمین. تو اسی طرح پاسٹر صاحب آپ کی بھی گواہی مجھے بڑی اچھی لگی کہ آپ شاید دنیا کے ایک امیر آدمی تو نہیں بنے لیکن خدا کی بادشاہی میں آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں میں شامل ہیں, اور بہت بڑا رتبہ ہے ہمارا. شکر گزاری سے بھرے ہم شکر گزاری کرتے ہیں. تو سسٹر جی میں آپ سے آسانی سوال پوچھوں گا. سسٹر جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوئی اور یہ بڑا آنر ہے ایک خادم کی بیوی ہونا خدا ان کے کلام کے مطابق. میں چاہتا ہوں آپ اپنی گواہی کو شیئر کریں. آپ نے کس طرح یسوع مسیح کو قبول کیا؟ ہاں جی, میں نے ٹین ایج میں ہی خدا کو قبول کیا, کیونکہ ہمیشہ میں نے خدا کی قدرت کو اپنے گرد محسوس کیا. میں ایک تابع دار بیٹی تھی تو ہمیشہ خدا کا ڈر رکھا اور شروع سے ہی اس کے ساتھ زندگی گزاری. تو میں خدا ان کا شکر کرتی ہوں اس بات کے لیے کہ میں ایک بگڑی ہوئی بیٹی نہیں تھی. میں نے ہمیشہ خدا ان کے خوف کو اپنی زندگی میں محسوس کیا کہ وہ مجھے دیکھتا ہے, وہ جانتا ہے. تو تبھی سے میں نے خدا کو قبول کیا, اس کے ساتھ وقت کو گزارا. ہیلیلویا. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے ٹین ایج میں خدا یسوع مسیح کو قبول کیا. اور ایک اور بھی بات کہی جو میرے لیے بھی بہت حوصلہ افزا ہے. میری بھی بیٹیاں ہیں اور آپ سب بھی یقیناً بہت سارے لوگ بیٹیوں والے ہیں, اور یہ بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے. اکثر ہمارے معاشرے میں بیٹے بگڑتے ہیں لیکن بیٹیاں بگڑی ہوئی نہیں ہوتی, اور یہی ہمارا فخر ہے. ہم آپ کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور یہی ہمارے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں جب خدا ان کے ساتھ چلتی ہیں تو وہ جو کمی کہیں ابلیس خاندان میں بیٹوں کو استعمال کر کے پریشانی پیدا کرتا ہے, کبھی کبھی ماں باپ اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھ کر ان کو حوصلہ ہوتا ہے, اور پھر انہی بیٹیوں کی دعا سے گھرانے سنور بھی جاتے ہیں اور سدھر بھی جاتے ہیں. اور میرا ایمان ہے دیکھے خدا نے کتنا بڑا کام کیا, اور آپ کے آنے سے پہلے ہی پاسٹر صاحب بھی خداوند یسوع مسیح میں مضبوط ہو گئے. آمین. اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہم آگے بڑھیں. اور میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا پاسٹر صاحب سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بابرکت گھرانہ ہونے کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے لوگوں کو, یا کیا آپ سمجھتے ہیں ضروری ہونا چاہیے خاندان کے لیے؟ مرکزی آیت کی طرف ہی آنا چاہوں گا جو آپ نے کوٹ کی ہے. اس میں آپ نے بھی سنی ہوگی, ویورز آپ نے بائبل اپنے پاس کھولی ہوگی. اس میں جو خوبصورت چیز جو میں نے ابھی سنی اور اس پہ غور کر رہا تھا
वो ये थी کہ दाऊद के लिए खुदा बोल रहा है اور خدا نبوتی طور پر ناتن کے وسیلہ سے اس سے گفتگو کر رہا ہے. آلدو داؤد کو سب نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اسے فیوچر کا نہیں پتہ. آدمی اپنے ماضی کو جانتا ہے, اپنے پریزنٹ کو جانتا ہے, لیکن مستقبل میں جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے اس کو نہیں جانتا. اسے کبھی نہیں پتہ ہوگا کہ کل کو میرے ساتھ میرے بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, میری بیوی میرے ساتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی, میری عزت اور دولت, جن چیزوں پر میرا فخر ہے, جن پہ میرا ٹرسٹ ہے, جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری پاور ہے, یہ میری قوت ہے, یہ نہیں ہے. لیکن ایک ایٹ دی اینڈ آف ڈے وہ میرے ساتھ ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی. لیکن ایک چیز ہے اور وہ خدا ہے. آمین. وہ کل آج Hallelujah. یکساں Praise ہے. the Lord. Praise the Lord. اگر وہ God is یکساں ہے always with us. تو داؤد سے سیکھیں. وہ ٹین ایجر تھا, بھیڑ سالہ میں بھیڑیں چراتا تھا, اس وقت بھی خدا کی حمد و ستائش کے گیت گاتا تھا. وہ بوڑھا ہو گیا ہے, اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں دیکھی ہیں, لیکن پھر بھی اس کا دل یکساں ہے. اس لیے خدا اس کے پاس آتا ہے اور اس کے لیے نبوت کرتا ہے, اس کے لیے اچھی باتیں کرتا ہے جو اسے زوراور کر دیتی ہیں. اگر آپ کے خاندان میں یسوع نہیں ہے نا, تو آپ جتنے مرضی زوراور ہوں, آپ جتنے مرضی مضبوط ہوں, آپ کبھی بھی زوراور نہیں ہوں گے, آپ کبھی بھی بابرکت نہیں ہوں گے. پلیز اپنے خاندانوں میں یسوع کو درجہ دیں. یقین جانیے آپ کی زندگیاں, آپ کے حالات, آپ کا سب کچھ بدل جائے گا. آمین. پریز دا لارڈ. ناظرین, اور میں چاہتا ہوں اس بابرکت بات کے لیے بہت سی تالیاں بجائی جائیں. گاڈ بلیس یو. ویری بلیسنگز, ویری بلیسنگز جی. میں خداوند کی خادمہ سے, بہن نادیہ سے یہ کہوں گا کہ وہ ضرور اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ ایک خادم کی بیوی ہوتے ہوئے آپ کیسے سوچتی ہیں کیسے ایک گھرانے کو بابرکت بنایا جا سکتا ہے. اس میں ایک عورت اور ایک جو ہے بیوی ہے, اس کا کیا کردار ہے؟ ہاں جی بالکل. ایک عورت ہوتے ہوئے اور ایک خادم کی بیوی ہوتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں, اول درجہ خدا کو دیں, اور اپنے سارے دل, ساری جان, ساری عقل سے اس کے نام کو عزت اور جلال دیں, کیونکہ وہی عزت اور جلال کے لائق ہے. بس اب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کیا کہیں گے, کیا پیغام دیں گے ناظرین کو بابرکت گھرانے بننے کے لیے, ان کو کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور کیسے ان کو بابرکت گھرانے بننے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ ہاں جی, میں ایک ورس کوٹ کرنا چاہوں گا. واحد کی کتاب میں لکھا ہے کہ 1 سے 2 بہتر ہیں اور تیری ڈوری کسی سے توڑی نہیں جاتی. خدا نے جب آدم کو بنایا تو وہ آدم تنہا تھا, لیکن خدا نے کہا, یہ انسان کا پلان نہیں تھا, خدا کے منہ کے ورڈز ہیں جو بائبل مقدس میں کوٹڈ ہیں, کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے, میں اس کے لیے ایک عورت بناؤں گا. تو وہ نر تھا, اس کے لیے ناری بنائی, تاکہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو, دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کمبینیشن بنے, اور دین دے کین بہتر طور پر اپنی لائف کو اور اپنے ڈیلی لائف کو اور خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جائیں. لیکن جب خدا نے 1 سے 2 بنائے تو دونوں میں بھی کمپلین آ گئی, اور ہم سب کو اس اسٹوری کا پتہ ہے کہ دے مسٹیک, انہوں نے غلطی کی, اور پھر اس غلطی کی وجہ سے وہ خدا کے جلال سے محروم ہوئے اور ایک دوسرے کو مورود الزام بھی ٹھہرائے. جی, وہ ایک لمبی اسٹوری ہے, میں نہیں چاہتا میں اسے سمرائز ہی کرنا چاہوں گا. لیکن دین خدا کا اس سے بھی بگر پلان تھا, اور وہ پلان یہ تیری ڈوری کا ہے کہ 1 سے 2 بہتر اور تیری ڈوری کسی سے ٹوٹتی نہیں ہے. اور جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کی زندگیوں کا حصہ بن جاتا ہے, اور روح القدس وہ گلو ہے جو خاندانوں کو بابرکت بنا دیتی ہے. پلیز آپ چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں, چاہے آپ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جتنے مرضی کمپلینس ہیں, آپ کا شوہر آپ کے لیے آئیڈیل نہیں, آپ کی بیوی آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے گا دا گاڈ میڈ یو, خدا نے آپ کو بنایا ہے, خدا کے پلان کے تحت آپ کو جوڑے گئے ہیں, اور خدا کا پلان یہ ہے کہ آپ سرفراز ہوں, آپ بابرکت ہوں, آپ زوراور ہوں. اس لیے لیٹ دا گاڈ لیڈ اٹ, خدا کو لیڈ کرنے سے. جب خدا آپ کی زندگیوں کو لیڈ کرے گا تو آپ کی کمپلینس جاتی رہیں گی, اور آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ شادمانی رہے گی, ایک نئی جوائے آئے گی, ایک نئی خوشی آئے گی, کیونکہ وہ ہمیشہ بوجھ سے تھکے ہوئے لوگوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان کے اوپر اپنے ہلکے اور ملائم جوئے کو لاتا ہے. تو پلیز آپ 2 ہیں, اٹس گڈ, لیکن جب تیسرا آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو اٹس گوئنگ ٹو بی ایکسٹراڈنری. آمین. پریز دا لارڈ جی. ریئلی بڑی خوبصورت بات ابھی ہوئی ہے. جب تک یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہیں آتا اور روح القدس کام نہیں کرتا, یقین جانیں
ہماری زندگیاں کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتی. یہ بابرکت اسی وقت ہوتی ہیں جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں آتا ہے اور روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. پاس صاحب اب میں چاہتا ہوں میں اپنی بہن سے پوچھوں کہ آپ کیا خاندانوں اور گھرانوں کے لیے پیغام دیں گی, خاص طور پر عورتوں کو کیا پیغام دیں گی؟ میں ہر مسیحی کپل کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے شوہروں کے تابع رہیں, جیسے کہ کلام مقدس میں بیان ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کے تابع رہیں, کیونکہ جس طرح کلیسیا کا سر خدا یسوع مسیح ہے, اسی طرح شوہر بیوی کا سر ہے. تو ضرور ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تابع رہیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں اور سب سے بڑھ کر کے ایک دوسرے کو سمجھیں. تو یہ بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں بھی بیلنس رکھنا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیویوں کو تابع رہنا چاہیے یا ڈرتے رہنا چاہیے, کچھ لوگ تو یہاں تک وہ ہمیشہ یہی ورس کرتے ہیں, لیکن وہاں پر یہ بھی تو لکھا ہے کہ جو مرد ہے وہ بھی عورت سے محبت رکھے. یہ تو بیلنسڈ لائف ہے. کرسچن لائف, مسیح گھرانہ جو بابرکت مسیح گھرانہ ہے, اس میں کرسچن بیلنسڈ لائف ہے. اور کرسچن بیلنسڈ لائف میں ابھی ہماری بہن نے بڑی پیاری بات کہی, دونوں کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, دونوں کو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ کبھی اختلاف رائے نہیں ہوتا, اختلاف رائے ہوتا ہے, لیکن اس تمام اختلاف رائے کے باوجود جیسے پاسٹر صاحب نے ابھی کہا, تو بھی ہمیں جب یسوع مسیح ہمارے درمیان ہوگا ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں گے اور پھر خداوند یسوع مسیح میں قائم بھی رہیں گے اور بڑھ بھی سکیں گے. اور یہ بات ہمارے بچوں کے لیے بھی بہترین نمونہ ہوگی اور وہ آنے والے کال میں بہترین کرسچن بنیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج یہ خوبصورت کپل ہمارے ساتھ ہے, اور میں چاہتا ہوں کوئی ایسا واقعہ یہ کپل بیان کرے جو ان کی زندگی کا بڑا چیلنجنگ تھا. ریسنٹلی چیلنجنگ ٹائم تھا یہ پچھلے دنوں, جب محرم الحرام تھا, 10ویں محرم والے دن چرچ میں ڈیلی پریئر میٹنگ ہوتی ہے. تو شام کے وقت مسز اور چھوٹا بیٹا تھا ہمارا, انہیں چھت پہ لے کے گئیں تو چھت سے بیٹا نیچے گر گیا, اور اٹ واز ویری چیلنجنگ کہ اس کو چوٹ بڑی سویر لگی, اور جیسے ہی چوٹ لگی اس کو فٹس آ گئے اور وہ بلو ہو گیا اور سانس ختم ہو گئی. آئی واز ان دا واش روم, میں نہا کے میں کہہ رہا تھا میں اوپر جاتا ہوں, 6 بجے پریئر میٹنگ ہوتی ہے, لیکن 5:40 ہوئے تھے اس وقت. تو میں نے صرف جلدی میں شرٹ پہنی, کپڑے میں نے اتارے ہوئے تھے واش روم میں دوبارہ پہنے, تو مجھے نہیں پتا, میں ننگی پاؤں تھا. میں نے بیٹے کو اپنے کو باہوں میں لیا اور وہ بالکل سانس ختم ہو گئے تھے, بلو ہو گیا تھا, اور میں منہ سے اس کو سانس دے رہا تھا اور ہارٹ بیٹ بہت لو تھی. گھر میں شور مچ گیا کیونکہ بچے نے بالکل ہی سانس لینا ہی بند کر دیا تھا, بالکل سٹل ہو گیا میری بازوں میں اس طرح. میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا, گلے میں شرٹ نہیں تھی. میں اسی طرح بھاگ گیا باہر ننگے پاؤں لے کر اسے. میں اسے منہ میں پھونکے مار رہا تھا, اور بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ ہی از نو مور. لیکن ایک چیز میرے اندر تھی, اور مجھے پتہ نہیں کون سی چیز تھی جو اندر سے مجھے قوت بھی دے رہی تھی, اور میرے اندر سے ہاللویا کی ٹیونز پلے ہو رہی تھی, میوزک چلتا, اور میں ذہن مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ از نو مور. لیکن روح القدس کی طرف سے میرے اندر سے یہ آواز آئی تھی اس کو کچھ نہیں ہوگا, خدا ان کی شکر گزاری کا. اور میرے منہ سے ایک ہی ورڈ بار بار نکل رہا تھا کہ راست بازوں کی نسل زمین پر زور آور ہے. جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے فرسٹ ایڈ دینے کے لیے, اقبال ٹاؤن میں باہر تھا, آئی تھینکس کہ وہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے, انہوں نے فوراً اسے آکسیجن دی. انہوں نے ہارٹ بیٹ کے لیے اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے, انہوں نے لگائی, اس پہ ہارٹ بیٹ آ رہی تھی. ہارٹ بیٹ میرے بیبی کی 26 تھی, میرے بیٹے کی, اور آکسیجن کا لیول 18-19 چل رہا تھا. لیکن آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو گیا, اور وہ ڈاکٹر اسے ٹریٹمنٹ دے رہے تھے. لیکن میں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے راست بازوں کی نسل زور آور, ایسے کچھ نہیں ہوگا. جسم, میری سوچیں, جو کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ از نو مور. لیکن جیسے جیسے میں بول رہا تھا ہارٹ بیٹ بھی بحال ہو رہی تھی اور سب کچھ بحال. ایٹ دا لاسٹ مومنٹ ود ان 3 to 4 minutes اس نے وومٹ کیا, اس کا آکسیجن بحال ہوا, اینڈ یقین جانے میرے اندر ایک نئی قوت آئی, ایک نیا جذبہ اور ایک نئی شادمانی آ کے میرے اوپر ٹھہر گئی. ان دا مین ٹائم مسز پیچھے سے آ گئی, ہم اسے ٹیکسی میں لے کر ہاسپٹل میں لے گئے. تو وہ آنکھیں نہیں تھا کھول رہا, وہ مسلسل 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے رو رہا تھا. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا گاڑی میں, اور میں نے کہا میرے ساتھ شکر گزاری کرنا شروع کرتا,
और हमने थैंक्स गिविंग करना शुरू कर दी। 4 घंटे के बाद बेबी ने, मेरे बेटे ने आंखें खोली, लेकिन उस 4 घंटे में मेरा जिस्म, मेरी सोचें, सब कुछ एक तरफ थी, लेकिन मेरे अंदर से कोई ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे और हम दोनों को ग्रिप किया हुआ था, और हम खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे थे। और मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। मैंने अपने चर्च में हमने सालाना शुक्रगुजारी जब दी तो मैं उन्हें बता रहा था कि याद रखिएगा, चीज़ें आपकी बहुत से मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है जो खुदा से नहीं हो, जो आदमी से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा, आप कैसी जिस मर्ज़ी सिचुएशन में हो, एक याद रखिएगा, अगर आप खुदा के साथ चलते हैं ना, तो फिर खुदावंद आपको तन्हा नहीं छोड़ता। आप उस वाक़े को कैसे सब देखती हैं? उस वाक़े में कैसे खुदा ने मदद की? बिल्कुल, बेबी गिरा तो सब बहुत कंफ्यूज हो गए, एकदम से शोर मच गया, लेकिन ज़हनी और दिली तौर पर मैं पीसफुल थी। तो मेरा यकीन था कि कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी, मेरे बेटे को। बड़ी बात, ये ईमान की बात है। हाँ जी, मेरा ईमान मेरे खुदा पर। वैसे मैं ऐड करना चाहूँगा, सॉरी, जब हमने अगले दिन पिम्स सेंट्रल हॉस्पिटल लेके गए बेंजी भुट्टो इंटरनेशनल में, तो उन्होंने कहा जी आप उधर ले जाएं, यहाँ पे सीटी स्कैन मशीन ख़राब है, आप होली फैमिली ले जाएं। होली फैमिली लेके गए, वहाँ पे उन्होंने सरसरी सा एक्सरे किया, उसमें कुछ नहीं आया, लेकिन बेटे की 1 हफ़्ता वोमिट नहीं थी रुकती। फिर हमने न्यूरो सर्जन से अपॉइंटमेंट ली, पिम्स में लेके गए। पिम्स वालों का इसका एक्सरा कराया तो उसकी सर की हड्डी क्रैक थी। पिम्स वालों की जगह पे मैंने कहा किसी अच्छे न्यूरो सर्जन को हम चेक करवाते हैं। उस न्यूरो ने कहा कि इसके दिमाग में हवा चली गई है और सर की हड्डी में क्रैक था और इसको बहुत सुअर चोट लगी है। और मैं अपने चर्च में शेयर कर रहा था कि खुदा ने हमारी शुक्रगुजारी को के वसीला से हार को फ़तह में बदल दिया। जब आप कपल के तौर पर एक चीज़ के लिए मुत्तफ़िक हो जाते हैं, मेरे दिल में भी यही था, इनके दिल में भी यही था, हालांकि हम उस वक्त एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं थे कर रहे, लेकिन ये मुझे तसल्लियाँ दे रही थी, मैं उन्हें तसल्लियाँ दे रहा था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा हमेशा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, और मैं कहूँगा खुदावंद दिया उसी की बरकत से हमारा घराना सदा आबाद रहता है और मुबारक कहलाता है और बाबरकत रहता है। खुदावंद आप सबों को बरकत दें। मैं कहूँगा स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग जोशुआ टीवी, और हमेशा खुश रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। खुदावंद यीशु मसीह को हमेशा अपनी ज़िंदगी में मरकज़ी और अव्वल दर्जा दें। रूल कुद्स आपकी रहनुमाई करता रहेगा और आप एक बाबरकत घराना ज़मीन पर बनेंगे, और ऐसा बाबरकत घराना जो दूसरों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद आपका बरकत दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बेस्ट फैमिली प्रोग्राम के साथ हम आज लॉयल्स फैमिली के साथ हैं दुआएं और कर रहे थे, और मैं उनको बता रहा था कि हमारे जो पूरी टीम पास्टर को साहब बारीबात हैं, देते हैं कि उनकी नशरियात 24 घंटे के लिए अब हम देख सकते हैं।